بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به وعندهما يجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليا فانقطع لكن عند أبي يوسف رحمه الله يوم القبض وعند محمد رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل وأصل الاختلاف في من غصب مثليا فانقطع وقول محمد رحمه الله انظر للجانبين وقول أبي يوسف رحمه الله أيسر. اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے رائج الوقت پیسوں کو قرض کے طور پر لیا، مثلا 100 پیسے یا ہمارے زمانے کے لحاظ سے 100 روپے کسی نے قرض کے طور پر لے لیے، اور اس کے بعد ان پیسوں یا روپیوں کا رواج موقوف ہو گیا، اب وہ رائج الوقت باقی نہیں رہے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض کی واپسی کس چیز کے ذریعے کی جائے گی. تو اس میں اختلاف ہے احناف کے درمیان. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو پیسے لیے گئے تھے انہی پیسوں کے ذریعے قرض کی واپسی ہوگی. جو روپے لیے گئے تھے انہی روپے کے ذریعے قرض کی واپسی ہوگی. اور صاحبین کے نزدیک ان پیسوں یا روپیوں کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کی واپسی قرض لینے والے پر واجب ہوگی. پھر صاحبین کے درمیان اختلاف ہے کہ قیمت کس دن کی معتبر ہوگی. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرض لینے اور قبضہ کرنے کے دن کی قیمت معتبر ہوگی، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا رواج موقوف ہونے اور ٹھپ ہونے کے دن کی قیمت واپس کرنا واجب ہوگا، جیسا کہ یہ اختلاف ماقبل میں گزر چکا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قرض کی حقیقت شریعت میں عاریت ہے، کہ جس طرح سامان استعمال کے لیے انتفاع کے لیے عاریت پر دیا جاتا ہے، اور پھر عین ماخوذ کو جو لیا گیا تھا اسی عین ماخوذ کو انتفاع اور استعمال کے بعد واپس کر دیا جاتا ہے، وہی حقیقت ہے قرض کی، کہ استعمال اور انتفاع کے لیے نقد لیا جاتا ہے اور پھر وہی لیا ہوا نقد واپس کر دیا جاتا ہے. تو قرض میں جو چیز واجب الرد ہوتی ہے، جس کو واپس کرنا واجب ہوتا ہے، وہ حکماً و معناً عین ماخوذ ہوتا ہے، اگرچہ حقیقتاً وہ عین ماخوذ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ماخوذ تو صرف ہو چکا،
لیکن مانن یعنی حکمن اور شرعن و عین ماخوذ ہے. جیسے عاریت میں جو چیز واپس کی جاتی ہے وہ حقیقتاً عین ماخوذ ہوتی ہے، تو یہاں قرض میں حقیقتاً تو وہ عین ماخوذ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو ماخوذ صرف ہو چکا، اس لیے مانن یعنی حکمن و شرعن و عین ماخوذ ہے. لہذا جو اس نے لیا ہے وہی اس پر واپس کرنا واجب ہے. اس نے پیسے لیے ہیں وہی پیسے واپس کرنا واجب ہے. روپے لیے ہیں وہی روپے واپس کرنا واجب ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پر سوال ہوگا کہ حضرت اس میں تو کھلا ہوا ضرر ہے، نقصان ہے قرض دینے والے کا، کیونکہ جس وقت وہ پیسے یا روپے قرض میں دیے تھے اس وقت وہ ثمن کے طور پر رائج تھے، اور اب اس کی ثمنیت ختم ہو چکی ہے، باطل ہو چکی ہے. اب تو وہ پیتل تانبے کا ایک ٹکڑا ہے یا کاغذ کا ایک پرزہ ہے. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ثمنیت پیسوں میں یا روپیوں میں ایک زائد وصف ہوتا ہے. قرض لینا اس وصف کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس ثمنیت کے وصف کے بغیر بھی دوسری چیزیں جو غیر ثمن ہیں وہ قرض میں لی جا سکتی ہیں. تو بس پیسوں کا قرض میں لینا اس کے وصف ثمنیت کے ساتھ خاص نہیں ہے. روپیوں کو قرض میں لینا اس کے وصف ثمنیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس ثمنیت کے وصف سے قطع نظر کرتے ہوئے اس نے پیتل تانبے کے ٹکڑے یا کاغذ کے ان پرزوں کو جو کہ ان کی اصل حقیقت ہے ان کو قرض لیا ہے. اس لیے وہ ثمنیت ختم بھی ہو جائے تو جو لیا ہے وہی وہ واپس کرے گا. لیکن یہ جواب معروف کے خلاف جواب ہے، کیونکہ فلوس یا روپیوں کو جب قرض میں لیا جاتا ہے تو یہ بات ظاہر ہے، واضح ہے کہ وہاں اس کی اصل حقیقت یعنی پیتل کے ٹکڑے یا کاغذ کے مخصوص پرزے ٹکڑے مراد نہیں ہے، مقصود نہیں، بلکہ وہاں مقصود ثمنیت ہی ہے. اسی بنا پر وہ قرض میں لیا گیا ہے. یہ چیز معروف اور ظاہر ہے. اس لیے اس مسئلے میں فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے کہ پیسے یا روپے جو قرض لیے گئے وہ اس کے وصف ثمنیت کی بنا پر لیے گئے، اور وہ وصف ثمنیت اب باقی نہیں رہا کیونکہ وہ اب ٹھپ ہو گیا، موقوف ہو گیا. اس لیے وہی پیسے وہی روپے جو لیے تھے وہ واپس نہیں کیے جائیں گے. اس میں تو صریح نقصان ہو جائے گا قرض دینے والے شخص کا، مقرض کا. بلکہ اس کا حکم وہی ہوگا جو دوسرے مالی واجب کا ہے کہ عین واجب کو لوٹانا متعذر ہو جائے تو اب مثل واجب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور یہاں مثل ہے اس کی قیمت. اس لیے جب عین ماخوذ جو واجب تھا لوٹانا وہ متعذر ہو گیا واپس کرنا، تو اس کی قیمت واپس کرنا واجب ہے جو اس کا مثل ہے. اور قیمت جو واجب ہوئی اس کا سبب ہے وہی قرض لینا، قبضہ کرنا. تو اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سبب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی وقت اور اسی دن کی جو قیمت ہوگی وہ واجب کی جائے گی.
اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل واجب سے قیمت کی طرف منتقل ہونے کا جو وقت ہے اس وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ وقت ہے کساد اور رواج بند ہونے کا، اس وقت کی قیمت معتبر ہوگی۔ یہ بات پیچھے آ چکی ہے۔ اس کے بعد صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ صاحبین کا جو یہ اختلاف ہے کہ قیمت کس وقت کی واجب ہوگی، اس اختلاف کی اصل ایک غصب کا مسئلہ ہے۔ اصل اختلاف اس غصب کے مسئلے میں ہوا ہے، پھر اس کے مانند مسئلوں میں وہی اختلاف جاری ہوا ہے۔ وہ غصب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی مثلی چیز، مکیل، موزون، معدود متقارب، مثلی چیز اس نے غصب کیا۔ اب جب تک وہ مثلی چیز اس کے پاس موجود ہوتی تب تو عین مغصوب کو ہی واپس کرنا اس پر واجب ہوتا، یہی ادائے کامل ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہ مثلی چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی، تو چونکہ وہ چیز مثلی تھی اس لیے اس کا مثل اب واجب ہوتا مثل سوری واپس کرنا، لیکن وہ مثل سوری بازار سے ناپید ہو گیا، دستیاب نہیں رہا، تو اس صورت میں اب مثل معنوی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت واجب ہو۔ اب قیمت کس دن کی واجب ہوگی؟ اس میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصب کے دن کی قیمت واجب ہوگی، وہی سبب ہے اس کے وجود کا۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انقطاع کے دن کی قیمت واجب ہوگی، جس دن بازار سے وہ مثلی چیز ناپید ہوئی، منقطع ہوئی، اس دن کی قیمت واجب ہوگی، کیونکہ وہی قیمت کی طرف منتقل ہونے کا وقت ہے۔ یہ اصل اختلاف ہے غصب کے مسئلے میں، پھر یہ اختلاف اس کے معنی تمام مسائل میں جاری ہوا ہے۔ وَلَوِ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا نَافِقَةً، اور اگر کسی نے رائج الوقت سکوں کو، پیسوں کو قرض لیا، فَقَصَدَتْ، پھر وہ ٹھپ ہو گئے، ان کا رواج موقوف ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا مثل واپس کرنا اس قرض لینے والے پر واجب ہوگا، لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ، اس لیے کہ قرض عاریت پر دینا ہے، وَمُوجَبُهُ رَدُّ الْعَيْنِ مَعْنًا، اور اس کا حکم عین ماخوذ کو واپس کرنا ہے، معنن یعنی حکمن و شرعن۔ وَثَمَنِيَّةُ فَضْلٌ فِيهِ، اور ثمنیت اس میں وصف زائد ہے، فضل اس میں وصف زائد ہے جو قرض لینے دینے میں مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ قرض ثمن ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، غیر ثمن کو بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثمنیت کا وصف اس میں وصف زائد ہے، اس سے قرض متعلق نہیں ہے، اس لیے وہ فوت ہو جائے تو بھی جو لیا ہوا ہے وہی واپس کیا جائے گا، یعنی اس کا مثل۔ وَعِندَهُمَا يَجِبُ قِيمَتُهَا، اور صاحبین کے نزدیک ان فلوس کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ جب وصف ثمنیت باطل ہو گیا کساد کی وجہ سے تو ان کا واپس کرنا متعذر ہو گیا، کیونکہ انہیں اب واپس کرنے میں مقرض کا ضرر بین ہے، تو ان کو واپس کرنا متعذر ہو گیا جیسا کہ ان پر قبضہ کیا تھا۔ ردھا کما قبضہ، ان کو اسی حال میں واپس کرنا متعذر ہو گیا جیسا کہ قبضہ کیا تھا، کیونکہ اب تو وہ ثمنیت کے وصف پر باقی نہیں ہے۔ فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهَا، تو ان کی قیمت کو واپس کرنا واجب ہوگا۔ کما اذا استقرض مثلیا، جیسا کہ جب کسی نے کوئی مثلی چیز مثلا 1 کنٹل گیہوں قرض لیا، فانقطع، اور وہ مثلی چیز بازار سے ناپید ہو گئی، تو اس صورت میں اب اس پر اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبضے کے دن کی قیمت واجب ہوگی،
اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹھپ ہونے کے دن کی قیمت واجب ہوگی، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور اصل اختلاف صاحبین کے درمیان اس شخص کے بارے میں ہوا ہے جس نے کوئی مثلی چیز غصب کی، پھر وہ مثلی چیز بازار سے ناپید ہو گئی، تو اس میں اصل اختلاف ہے کہ غصب کے دن کی قیمت واجب ہوگی یا انقطاع کے دن کی قیمت واجب۔ اس کے بعد صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا کہ فتویٰ تو اس مسئلے میں صاحبین کے قول پر ہے کہ قیمت واجب ہوگی واپس کرنا، لیکن صاحبین میں قیمت کا اعتبار کس کے قول کے مطابق کیا جائے گا؟ امام ابو یوسف کے قول کے مطابق قرضہ کے دن کی قیمت، یا امام محمد کے مطابق کساد کے دن کی قیمت؟ تو اس کے بارے میں صاحب ہدایہ نے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا، بلکہ دونوں ہی کے اقوال کی وجہ ترجیح ایک ایک بیان فرما دی۔ یہ فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول فریقین کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ مفید ہے۔ قرض دینے والے کے لیے امام محمد کا قول اس لیے مفید ہے کہ امام صاحب کے بقول تو اس کا ضرر صریح لازم آئے گا، اس کے مقابلے میں جب قیمت واجب ہوگی تو اس کی بھی رعایت ہو جائے گی، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور قرض لینے والے کے لیے یہ قول مناسب اور مفید اس لیے ہے کہ اکثر و بیشتر قرض لینے کے دن، معاملہ کرنے کے دن جب وہ سکے وہ پیسے رائج ہیں تو ان کی مالیت اور قیمت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور جو ٹھپ اور موقوف ہونے کا دن ہوتا ہے اس دن وہ چونکہ زوال پذیر ہے، ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس وقت اس کی قیمت اور مالیت کم ہوتی ہے، گھٹ چکی ہوتی ہے۔ تو اگر قبضے اور لینے کے دن کی قیمت واجب کی جائے گی تو یہ قرض لینے والے کے لیے مفید اور مناسب نہیں ہے، اس کو زیادہ قیمت دینی پڑے گی۔ اور اگر کساد کے دن کی قیمت واجب کی جائے گی تو اس قرض لینے والے پر کچھ کم قیمت واجب۔ تو اس میں دونوں کا فائدہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہی ٹھپ شدہ پیسے اور روپے اس کو واپس کرا دیے جائیں، یہ ایک طرفہ فائدہ ہو جاتا مستقرض کا اور نقصان ہو جاتا مقرض کا۔ اور امام ابو یوسف کی طرح بھی یہ نہیں کہا گیا کہ قبضہ کے دن ہی کی قیمت واجب ہوگی، اس میں پریشانی اور مشقت ہو جاتی قرض دینے والے۔ تو دونوں کی رعایت اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے درمیانی راستہ امام محمد کے قول میں ہے کہ کساد کے دن کی قیمت واجب ہوگی تو اس قرض دینے والے کو بھی نقصان بین نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت معمولی، اور اس میں کچھ مصلحت کی رعایت قرض لینے والے کی بھی ہو جائے گی کہ اتنا مہنگی اور ہائی قیمت نہیں دینی پڑے گی، کچھ لو قیمت دینے سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے وقول محمد انظر للجانبین، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول جانبین یعنی دونوں فریق کی مصلحت پر مبنی ہے۔ انظرو کے معنی مبنیون علی النظر، اور نظر سے مراد مصلحت، فریقین کی مصلحت اور رعایت پر مبنی ہے۔ وقول ابی یوسف ایسر، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول آسان ہے، یعنی مفتی کے لیے آسان ہے، کیونکہ جس وقت ان پیسوں اور روپیوں کا رواج تھا اس وقت ان کی قیمت معلوم اور معروف تھی، لیکن جب گرنے لگتا ہے پیسہ یہاں تک کہ وہ آخر میں ٹھپ اور موقوف ہوتا ہے تو اس ٹھپ اور موقوف ہونے کے وقت اس کی قیمت گر کر کہاں تک گھٹ گئی اور پہنچ گئی یہ متعین اور معلوم نہیں ہوتا، اس میں بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ تو مفتی کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کساد کے دن کی قیمت کیا تھی۔ اس کے برخلاف
جس وقت لیا گیا تھا، قبضہ کیا گیا تھا، اس وقت اس کی قیمت کیا تھی، یہ اس کے لیے طے کرنا آسان ہے، کیونکہ وہ قیمت معلوم اور معروف ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ زیادہ آسان ہے، یعنی اس قیمت کو طے کر لینا یہ آسان ہے، اس لیے مسئلہ بیان کرنے میں آسانی ہوگی، الجھاؤ اور دشواری نہیں ہوگی۔ تو دونوں ہی میں ایک ایک وجہ ترجیح موجود ہے۔ اب مفتی کو فتویٰ دینے کے وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کساد کے دن کی قیمت بھی متعین اور معلوم ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، تو امام محمد ہی کے قول کو اختیار کر کے فتویٰ صادر کرے گا، عمل کرے گا، کرائے گا۔ لیکن اگر اس میں دشواری اور مشقت ہوگی، نزاع اور اختلاف ہوگا، تو پھر اس کو چھوڑ کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اختیار کرے گا، جس میں یہ معلوم اور متعین ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جی قال ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس، وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيرات فلوس جاز۔ وقال زفر رحمه الله لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وإنها تقدر بالعدد لا بالدانق ونصف الدرهم، فلا بد من بيان عددها، ونحن نقول ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد۔ بس درہم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ موزون چیز ہے، یعنی درہم سے مخصوص وزن کی چاندی، مخصوص مقدار کی چاندی مقصود اور مراد ہوتی ہے۔ تو نصف درہم بھی، درہم کا آدھا بھی، یہ موزون ہوا، ایک مخصوص وزن کی چاندی۔ اسی طریقے سے درہم کا چھٹا حصہ دانق کہلاتا ہے، وہ بھی ایک موزون مقدار ہے۔ اور قیرات 6 دانے کے وزن کے برابر چاندی کا ٹکڑا، یہ قیرات کہلاتا ہے، یہ بھی ایک چھوٹی موزون مقدار ہے۔ تو درہم یہ ایک موزون مقدار ہے، معلوم اور معین۔ اسی کا چھٹا حصہ دانق، یہ بھی ایک موزون مقدار ہے۔ اور اس سے بھی چھوٹا قیرات 6 دانے کے وزن کے بقدر چاندی کا ٹکڑا، یہ بھی ایک چھوٹی سی موزون مقدار ہے، اور یہ سب معلوم اور معین۔ لیکن فلوس یہ معدود ہیں، ان میں وزن کی مقدار مقصود نہیں ہوتی، تعداد مقصود ہوتی ہے، 1 پیسہ، 2 پیسہ، 4 پیسہ، 100 پیسہ، تو وہ معدود ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی سامان خریدا نصف درہم فلوس کے عوض میں، یا اس نے کوئی سامان خریدا 1 دانق فلوس کے عوض میں، یا اس نے کوئی سامان خریدا 1 قیرات فلوس کے عوض میں، تو کیا یہ بیع جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں ہمارے احناف کا اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہوگی، جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نصف درہم یا دانق یا قیرات یہ تو موزون مقدار ہے چاندی کے اندر، اور فلوس کے اندر وہ موزون مقدار معروف نہیں، یہ تو معدود ہے۔ اس لیے فلوس کے ساتھ نصف درہم یا دانق یا قیرات بیان کرنے سے فلوس کا عدد معلوم نہیں ہوا، اس لیے وہ ثمن مجہول ہو گیا، اور ثمن مجہول ہو تو وہ بیع فاسد ہوتی ہے، لہذا یہ بیع فاسد ہوگی۔ یہ دلیل امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔
اور جمہور احناف کے نزدیک یہ بے جائز ہو جائے گی، کیونکہ نصف درہم کے ساتھ جب فلوس ذکر کیا جائے ملا کر تو اس سے مراد اتنے فلوس جتنے بیچے جاتے ہیں نصف درہم کے عوض میں۔ دانق کے ساتھ فلوس ذکر کیا جائے تو اتنے فلوس جو ایک دانق میں بیچے جاتے ہیں۔ قیراط کے ساتھ فلوس کو ذکر کیا جائے تو مراد اتنے فلوس جو ایک قیراط میں بیچے جاتے ہیں، اور وہ فلوس کی تعداد عرف میں معلوم اور معین ہے۔ ہماری گفتگو اسی صورت میں ہے جبکہ نصف درہم یا دانق یا قیراط کے عوض میں بکنے والے جو فلوس ہیں ان کی تعداد معلوم ہے کہ نصف درہم میں 10 فلوس، ایک دانق جو فلوس ہیں تو ایک دانق میں مثلا 3 فلوس، قیراط میں 1-2 فلوس، وہ مجھے معلوم ہے تعداد کے لحاظ سے، سب کو معلوم ہے، تو اس اعتبار سے فلوس کی تعداد معلوم ہو گئی، ثمن معلوم ہو گیا، لہٰذا یہ بے جائز ہو جائے گی۔ یہ جمہور احناف کی دلیل ہے۔ قال وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ، اور اگر کسی نے کوئی چیز خریدی نصف درہم فلوس کے عوض میں تو وہ بے جائز ہے، اور اس مشتری پر واجب ہے اتنے فلوس جو بیچے جاتے ہیں نصف درہم کے عوض میں، اور چونکہ وہ تعداد معلوم ہے عرف میں اس لیے یہ ثمن معلوم ہوا۔ وَقَضَا إِذَا قَالَ بِدَانِقِ فُلُوسٍ، اور اسی طرح بے جائز ہے جبکہ مشتری نے دانق فلوس کے عوض میں خریدا ہو یا ایک قیراط فلوس کے عوض میں خریدا ہو۔ وقال زفر، اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان تمام صورتوں میں بے جائز نہیں ہے، یعنی فاسد ہے، اس لیے کہ اس نے خریدا فلوس کے عوض میں، اور یہ فلوس معین اور مقدر ہوتے ہیں گنتی سے، نہ کہ دانق اور نصف درہم سے، پس ضروری ہے ان کی تعداد کو بیان کرنا، اور یہاں تعداد کو بیان نہیں کیا اس لیے ثمن مجہول ہو گیا، بے فاسد ہوگی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ فلوس جو ایک دانق میں بیچے جاتے ہیں اور نصف درہم میں بیچے جاتے ہیں وہ لوگوں کے نزدیک معلوم اور معین ہے، اور گفتگو اسی صورت میں ہے جبکہ وہ معلوم اور معین ہو، پس اس نے بے نیاز کر دیا عدد فلوس کے بیان سے، کیونکہ وہ پہلے سے معلوم اور معین ہے، پس ثمن یہاں معلوم ہوا اس لیے یہ بے جائز ہوگی۔ جی وَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمٍ فُلُوسٍ أَوْ بدرہمٍ فلوس بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس، فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله، لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم، وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس. وعن محمد رحمه الله أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم، لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة، ولا كذلك الدرهم. قالوا وقول أبي يوسف رحمه الله أصح لا سيما في ديارنا. جی اب اس عبارت میں اسی سے متعلق مسئلے کی دوسری صورت بیان کی گئی کہ اگر کسی نے اپنا کوئی سامان بیچا 1 درہم فلوس کے عوض میں یا 2 درہم فلوس کے عوض میں یا اس سے زیادہ 3, 4, 10, 20 درہم فلوس کے عوض میں، تو وہ بے جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں خود ہمارے صاحبین کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بے بھی جائز ہوگی، اس لیے کہ جب نصف درہم کے عوض میں ملنے والے فلوس کی تعداد معلوم ہے تو اس کے حساب سے کل درہم کے عوض میں کتنے فلوس ملیں گے بیچے جاتے ہیں ان کی تعداد بھی معلوم ہو جائے گی، 2 درہم میں کتنے فلوس ہوں گے ان کی تعداد بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جتنے بھی دراہم ذکر کیے جائیں ان کے مقابل اور ان کے عوض میں بیچے جانے والے فلوس کی تعداد حساب کے ذریعے معلوم ہو جائے گی، اس لیے وہاں فلوس کا عدد معلوم ہے، ثمن معلوم ہے، تو یہ بے جائز ہو جائے گی۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ
عرف و عادت کا اعتبار کرتے ہیں کہ درہم سے کم میں، نصف درہم میں، ثلث درہم میں، دانق میں، قیرات میں، ان میں تو یہ عرف ہے، عادت ہے لوگوں کی کہ وہ ان کے عوض ملنے والے فلوس کے عوض معاملات کرتے ہیں، تو بس وہ جائز ہے عرف عادت کی وجہ سے۔ لیکن درہم یا درہم سے زائد مقدار میں وہ دراہیم ہی سے معاملات کرتے ہیں، وہاں فلوس کا اعتبار وہ نہیں کرتے۔ لہذا اگر درہم یا درہم سے زائد کے ساتھ فلوس کو ذکر کیا جائے گا تو ان فلوس کی مقدار اور تعداد معروف نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ معاملہ لوگوں میں جاری نہیں ہے۔ اب وہ فلوس کی تعداد مجہول ہوگی اور ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے بے جائز نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اصح ہے، خاص طور پر ہمارے علاقے اور ہمارے اطراف میں، کیونکہ یہاں لوگ اکثر و بیشتر فلوس ہی سے معاملات کرتے ہیں اور فلوس ہی زیادہ رائج ہو چکے ہیں۔ درہم تو اب برائے نام رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے جس طرح نصف درہم، قیرات اور دانق کے ساتھ فلوس کو ذکر کر کے معاملات کیے جائیں تو وہ بے صحیح ہے، اسی طریقے سے اس سے زائد دراہیم کے ساتھ بھی فلوس ذکر کر کے معاملہ کیا جائے تو وہ بھی صحیح ہوگا، اور حساب کے ذریعے ان فلوس کی تعداد متعین اور معلوم قرار دی جائے گی، کوئی اس میں نزاع لین دین میں نہیں پیش آئے گا۔ وَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمٍ فُلُوسٍ، اور اگر مشتری نے خریدتے وقت کہا 1 درہم فلوس کے عوض میں نے خریدا، یا 2 درہم فلوس کے عوض، تو اسی طرح جواز کا حکم ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ وہ فلوس جو درہم کے عوض میں بیچے جاتے ہیں وہ معلوم ہے حساب سے، اور وہی مراد ہے، نہ کہ درہم کا وزن فلوس میں سے، یہ بالاتفاق مراد نہیں ہے، تعداد مراد ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ یہ بے جائز درہم کے ساتھ یہ بے جائز نہیں ہے، یعنی کوئی کہے کہ 1 درہم فلوس کے عوض یا اس سے زائد تو بے جائز نہیں ہے، اور بے جائز ہے درہم سے کم میں، نصف درہم فلوس کے عوض کہے، دانق فلوس کے عوض کہے تو وہ بے جائز ہے، اس لیے کہ عرف میں بیع و شراء رائج ہے فلوس کے عوض فیما دون الدرہم، 1 درہم سے کم میں، اور 1 درہم یا اس سے زائد میں عرف کے اندر یہ رائج نہیں ہے۔ فصار معلوما بحکم العادہ، تو فلوس کی تعداد درہم سے کم میں یہ عرف و عادت کے حکم سے معلوم ہو گئی، اور درہم یا درہم سے زائد اس طرح نہیں ہے، اس لیے وہاں فلوس کی تعداد درہم یا اس سے زائد کے ساتھ ذکر کرنے سے معلوم نہیں ہوئی تو وہ بے فاسد ہوگی۔ قالوا، مشائخ نے فرمایا وقول ابی یوسف اصح، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ صحیح ہے، خاص طور پر ہمارے علاقے میں، ہمارے ممالک میں۔ جی قال ومن أعطى صيرفيا درهما صیرفیہ، ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما، لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا يجوز، وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بطل في الكل لأن الصفقة متحدة والفساد قوي فيشيع وقد مر نظيره۔ بس اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی شخص صراف کے پاس گیا جو سونے چاندی کا تبادلہ اور ایکسچینج کا کام کرتا ہے، اسے صیرفی یا صراف کہتے ہیں۔ تو کوئی شخص صراف کے پاس گیا اور اس نے صراف کو 1 درہم دیا، 1 درہم سالم دیا، اور اس کے عوض میں اس صراف سے کہا کہ نصف درہم کے عوض فلوس یعنی پیسے دے دو، اور نصف درہم کے عوض 1 رتی 1 حبہ کم نصف درہم چاندی ہی دے دو، یہ اس نے کہا۔
चुनांचे उसने इसको कबूल कर लिया कि ठीक है। तो इसका क्या हुक्म है? इस मसले में साहिबैन से तो सराहत के साथ मनकूल है उनका मसलक कि फुलूस में ये बै जायज हो जाएगी कि निस्फ दिरहम चांदी है और उसके मुकाबिल में एवज फुलूस गैर चांदी है, तो लिहाजा ये चांदी की बै गैर चांदी के एवज बिलाशुबा जायज हो जाएगी। लेकिन निस्फ दिरहम की बै निस्फ दिरहम के एवज एक रत्ती एक दाना कम, ये नाजायज होगी, इसलिए कि यहाँ चांदी का तबादला बेजिनसी ही चांदी से है और एक जानिब में एक हब्बा ज़्यादा है और दूसरी जानिब में एक हब्बा कम कर दिया गया है, तो ये कमी बेशी की वजह से रिबल फजल हुआ, इसलिए उसमें बै जायज नहीं होगी। ये साहिबैन का मसला है। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इस सूरत के बारे में कोई सराहत मनकूल नहीं है, लेकिन इस किस्म के मसाइल में जो हजरत का कौल मनकूल है उस पर क़ियास करते हुए इमाम साहब का मसलक ये होना चाहिए कि कुल में ये बै फासिद हो, यानी न फुलूस में जायज़ हो और न बाकी निस्फ दिरहम में जायज़ हो। क्यों? इसलिए कि यहाँ जो रिबल फजल की वजह से फसाद आया है वो फसाद सुल्बे अक्द में है और इजमाई है, तो बस वो फसाद कवी हो गया और फसाद कवी जो सुल्बे अक्द में बिल इजमा साबित हो वो कुल अक्द के अंदर आम और शाये हुआ करता है, वो सिर्फ बकदरे मुफसिद नहीं होता। बकदरे मुफसिद तो वो फसाद होता है जो तारी हो, ज़ईफ हो, इसलिए ये फसाद कुल में शाये और आम होगा, क्योंकि यहाँ अक्द कुल एक ही है, इसलिए वो पूरा अक्द ही उसकी वजह से नाजायज और फासिद हो जाएगा। और इसकी नज़ीर पीछे गुजर चुकी है कि एक शख्स ने गुलाम और आज़ाद दोनों को एक साथ एक इजाब कबूल में 1000 दिरहम के एवज में बेच दिया, तो यहाँ निस्फ़े मबी गुलाम वो तो माखूज़ अलैह है, लेकिन जो दूसरा निस्फ़ है आज़ाद वो माखूज़ अलैह नहीं है, और माखूज़ अलैह में ही वजह फसाद मौजूद है, तो ये फसाद सुल्बे अक्द में हुआ, कवी फसाद, लिहाजा ये कुल अक्द के अंदर आम होगा और पूरी ही बै वो क्या होगी? फासिद होगी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। तो उसी तरह यहाँ भी इमाम साहब के कौल के क़ियास का तकाजा है कि कुल में अक्द फासिद हो। क़ाला वमन आता सैरफियन, अगर किसी ने सर्राफ को 1 दिरहम दिया और कहा कि तुम मुझे दो इसके निस्फ के एवज में पैसे और इसके निस्फ के एवज में निस्फ दिरहम चांदी सिवाय एक रत्ती के एक दाने के, तो बै जायज़ होगी फुलूस में और बातिल यानी फासिद होगी मा बकिया में, बकिया निस्फ में साहिबैन के नज़दीक, इसलिए कि निस्फ़े दिरहम की बै फुलूस के एवज में जायज़ है खिलाफ जिन्स बै होने की वजह से, और निस्फ की बै निस्फ दिरहम ही के एवज में एक रत्ती कम, ये जायज़ नहीं है, रिबा है। ठीक है ना? वाला क़ियास क़ौल अबी हनीफा बतला फिल कुल, और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के क़ियास के मुताबिक, उनसे सरातन मनक़ूल नहीं है, अलबत्ता उनके मसलक और उनके कौल के क़ियास के मुताबिक कुल में ये बै बातिल यानी फासिद होगी। लिअन्न सफ़क़त मुत्तहिदतुन, इसलिए कि अक़्द एक है, अक़्द एक है, वल फसाद कवियुन, और फसाद कवी है, मजबूत है, फयशीउ, पस वो कुल में आम होगा और कुल बै फासिद होगी। वक़द मर्र नज़ीरुहु, और बै फासिद में इसकी नज़ीर गुजर चुकी है, जिसको अभी हमने आपके सामने बयान किया। जी वलो कर्रर लफ्ज़ल इअताई कान जवाबुहु का जवाबिहिमा हुवा सहीह लिअन्नहुमा बयानी। बस, और अगर इसी सूरत मसला में लफ्ज़ इअता को मुश्तरी ने मुकर्रर जिक्र किया, यानी उसको 1 दिरहम दिया और कहा
आतिनी बेनिस्फिही फुलूसन, इसके निस्फ के बदले मुझे पैसे दे दो, ये अलग इजाब हुआ। फिर लफ्ज़ एता के साथ उसने दूसरा कौल ये इख्तियार किया, व आतिनी बेनिस्फिही निस्फन इल्ला हब्बतन, और इसके निस्फ के एवज में निस्फ दिरहम ही दो चांदी का, एक रत्ती कम, एक दाना कम। तो इस सूरत में अहनाफ के नज़दीक, मशाइख के नज़दीक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल की तखरीज में इख्तलाफ है। बाज़ मशाइख फरमाते हैं कि लफ्ज़ एता मुकर्रर जिक्र करने के बावजूद ये ईजाबे वाहिद है, क्योंकि मजलिस वाहिद में एक ही अक्द के लिए किया गया है, एक ही माखूद अलैह पर किया गया है। जब ये ईजाबे वाहिद है तो जब सर्राफ कबूल करेगा तो वो अक्द वाहिद ही होगा, इसलिए फसाद कभी कुल में शाये होगा। और जैसे एक ही लफ्ज़ एता से मुकम्मल दोनों का बयान कर दिया हो, जिक्र कर दिया हो, उस सूरत में फासिद है, इस सूरत में भी ये फासिद ही होगी। ये बाद मशाइख का कौल है। और दूसरा कौल बाद मशाइख का ये है कि नहीं, लफ्ज़ एता मुकर्रर जिक्र कर देने की वजह से ये दो ईजाब है, और जब सर्राफ ने कबूल किया तो उसने दोनों ईजाब को अलग अलग कबूल किया, बस ये दो अक्द हो गए अलग अलग। पहला अक्द फसाद से खाली है, इसलिए वो पहला अक्द सही हो जाएगा अब इमाम साहब के बकौल भी, और दूसरे अक्द में सिर्फ फसाद है, तो इसलिए अब दूसरा अक्द क्या होगा, फासिद होगा। तो गोया बाज़ मशाइख के इस कौल के मुताबिक इमाम साहब का जवाब अब इस मसले में साहिबैन ही की जवाब की तरह हो जाएगा कि फुलूस में बै जायज़ होगी और बाकी में बै फासिद हो जाएगी। साहिब जाय फरमाते हैं कि यही सही है। और अगर लफ्ज़ एता को मुकर्रर जिक्र किया तो इमाम साहब का जवाब साहिबैन के जवाब की तरह होगा कि फुलूस में बै जायज़ है और बाकी में बै फासिद है, और यही सही कौल है। लिअन्नहुमा बयानी, इसलिए कि ये दो बै है, दो अक्द है अलग अलग। जी। वलौ क़ाल आतिनी निस्फ़ दिरहमिन फुलूसन, दिरहमिन फुलूसन व निस्फ़न इल्ला हब्बतन जाज़ लिअन्नहु क़ाबल दिरहम बिमा युबाअ मिन अल-फुलूसी बिनिस्फ़ि दिरहमिन व बिनिस्फ़ि दिरहमिन इल्ला हब्बतन फयकूनु निस्फ़ु दिरहमिन इल्ला हब्बतन बिमिथलिही व मा वराअहु बिइज़ाइल फुलूसी। क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु व फ़ी अक्तर नुसुख़िल मुख़्तसरी ज़िक्रुल मसअलति अत्तानियति। ज़करा फ़ेल है, वफ़ी या ज़ुकिरा, या ज़ुकिरा दो पढ़ा गया। चलिए, इस इबारत में साहिब हिदाया ने जो मसला जिक्र किया उसकी सूरत ये है कि किसी शख्स ने एक दिरहम सर्राफ को दिया और उस पूरे दिरहम के बदले कहा कि निस्फ दिरहम फुलूस दे दो और एक रत्ती कम निस्फ दिरहम दे दो। यहां गौर करना यह है कि ऊपर मतन में जो मसला आया है उसमें बा का जिक्र करके निस्फ दिरहम का तकाबुल फुलूस से किया गया है और बाकी निस्फ का तकाबुल एक रत्ती कम निस्फ से किया गया है। लेकिन यहां इस तरह से अलग अलग निस्फ का तकाबुल नहीं किया गया। यहां एक दिरहम देकर उस दिरहम का तकाबुल किया गया निस्फ दिरहम फुलूस और निस्फ दिरहम चांदी एक हब्बा कम के साथ। तो अब बिल इजमा ये बै जायज हो जाएगी, बिल इजमा ये बै जायज हो जाएगी। क्यों जायज हो जाएगी? इसलिए कि एक हब्बा कम निस्फ दिरहम मुकाबिल करार दिया जाएगा एक हब्बा कम निस्फ दिरहम के एवज बराबर सराबर, और निस्फ दिरहम और मा एक हब्बा वो मुकाबिल करार दिया जाएगा फुलूस के, और फुलूस के मुकाबिल जिस तरह निस्फ दिरहम हो सकता है उस तरह निस्फ दिरहम मा एक हब्बा भी हो सकता है। तो इसलिए अब इसमें कोई रिबा या शुबहतु रिबा लाजिम नहीं आएगा और बिल इजमा ये बै
جائز ہو جائے گی. اس کو فرمایا ولو قال، اور اگر مشتری نے کہا صراف سے 1 درہم دینے کے بعد کہ اس 1 درہم کے بدلے تم مجھے نصف درہم فلوس دو، یعنی اتنے فلوس دو جو نصف درہم میں بیچے جاتے ہیں، اور نصف درہم دو 1 حبہ کم، تو یہ بیع بالاتفاق جائز ہوگی، اس لیے کہ اس نے درہم کا تقابل کیا ان پیسوں سے جو بیچے جاتے ہیں نصف درہم میں، اور نصف درہم سے 1 رتی کم سوائے 1 رتی کے، تو نصف درہم سوائے 1 رتی اپنے مثل کے عوض ہو جائے گا برابر سرابر، اور ما بقیہ وما ذالک، اور اس کے ما سوا یعنی نصف درہم ما 1 حبہ، یہ ما سوا اور ما بقیہ فلوس کے مقابل ہو جائے گا. اس طرح سے بلا ربا یہ بیع جائز ہو جائے گی. یہاں مسائل کا بیان مکمل ہو گیا کتاب الصرف کے مسائل کا. اب صاحب ہدایہ نے جو آگے عبارت لکھی ہے اس کا مقصد سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اوپر جو متن میں مسئلہ آیا ہے جس میں نصف درہم کا تقابل فلوس سے ہے اور نصف درہم کا تقابل نصف درہم الا حبہ سے ہے، آپ نے پڑھا کہ وہ مسئلہ اختلافی ہے. لیکن ابھی جو مسئلہ دوسرا آیا ہے جس میں پورے درہم کا تقابل نصف درہم فلوس اور نصف درہم الا حبہ سے ہے، یہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب مختصر القدوری کے بعض نسخوں میں مسئلہ اوپر متن والا لکھا گیا اور اسے لکھ کر جاز مطلق لکھ دیا گیا کہ اگر ایسی بیع کی صورت ہوئی ہے تو بالاتفاق احناف کے نزدیک وہ جائز ہے، حالانکہ اس مسئلے میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے. تو اب امام قدوری پر یہ اعتراض ہوا کہ امام قدوری نے یہ اختلافی مسئلہ ذکر کر کے اور اس پر اتفاقی حکم جازہ کیسے لگا دیا. یہ تو سب کے نزدیک جائز نہیں ہے، یہ تو صرف صاحبین کے نزدیک جائز ہے، اور صاحبین کے نزدیک بھی صرف فلوس میں جائز ہے نہ کہ کل میں. اور ان کے مطلق جازہ کہنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کل میں جائز ہے، حالانکہ کل میں کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور انہوں نے بغیر اختلاف بیان کیے جازہ کہہ دیا، اور دوسرے یہ کہ جازہ جب کہا تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ کل میں جائز ہے، حالانکہ صاحبین کے نزدیک بھی وہ کل میں جائز نہیں ہے، صرف فلوس میں جائز ہے. پس علامہ قدوری کا یہ مسئلہ مختصر القدوری میں جازہ کے لفظ کے ساتھ مطلق بیان کرنا صحیح نہیں ہے. یہ اعتراض ہوا علامہ قدوری پر. اسی اعتراض کا صاحب ہدایہ نے علامہ قدوری کی طرف سے جواب دیا. جواب کا حاصل یہ ہے کہ بے شک مختصر القدوری کے بعض نسخوں میں اسی طرح مذکور ہے جس طرح معترض نے ذکر کیا کہ صورت مسئلہ تو وہی لکھی ہوئی ہے جو متن کی ہے، لیکن اس میں جازہ مطلق کہا گیا ہے. لیکن یہ نسخہ مرجوح ہے، معتمد نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ مختصر القدوری کے اکثر نسخوں میں کتاب الصرف کے اخیر میں جو صورت مسئلہ لکھی ہوئی ہے وہ یہ دوسرا مسئلہ ہے جس میں درہم کا تقابل نصف پیسے اور نصف درہم الا حبہ سے کیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں آپ جان چکے کہ یہ مسئلہ بالاتفاق تمام کے اندر پورے کے اندر جائز ہے. تو علامہ قدوری نے جو اصل مسئلہ لکھا ہے وہ یہ دوسرا مسئلہ لکھا ہے کتاب الصرف کے اخیر میں،
اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ عقد پورے میں سب کے نزدیک جائز ہے، اور بلا شبہ وہ عقد پورے میں سب کے نزدیک جائز ہے، تو اعتبار اکثر نسخوں کا ہوگا۔ یہ نسخہ معتمد ہے، صحیح ہے۔ اور بعض نسخوں میں جو آ گیا ہے وہ کاتب کی غلطی ہے صورت مسئلہ کے بیان میں، اس وجہ سے اس پر اعتراض ہوا۔ یہ صاحب ہدایہ نے یہاں جواب دیا ہے۔ قال رضی اللہ عنہ وفی اکثر نسخ المختصر ذکر المسألۃ الثانیہ یا ذکر المسألۃ الثانیہ، اور جیسا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب نے پڑھا ذکر المسألۃ الثانیہ، اور مختصر القدوری کے اکثر نسخوں میں دوسرے مسئلے کا ذکر ہے۔ چلیے اس کی بھی گنجائش ہے، جب دوسرے مسئلے کا ذکر ہے تو سرے سے علامہ قدوری پر کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں، کیونکہ دوسرے مسئلے کا حکم تو بالاتفاق ہے ہی کہ وہ پورے میں عقد جائز ہوگا۔ ہاں بعض نسخوں میں بے شک پہلے مسئلے کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ مطلق جازہ کتابت کی غلطی سے آ گیا ہے، وہ بلا شبہ قابل اعتراض ہے، لیکن اعتبار ان بعض نسخوں کا نہیں ہوگا، اکثر نسخوں کا ہوگا۔ واللہ اعلم۔